بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی صاحب کو۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ میجر صاحب، آپ PP6 سے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ صدارتی نظام کی باز گشت چل رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، صدارتی نظام کی باز گشت واقعہ ہی چل رہی ہے، لیکن میرے خیال میں ہمارے لیے یہی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ کافی بہتر ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ حال ہی میں آپ نے دیکھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ واقعی پاکستان واپس آئیں گے یا ہیلے بہانے بنا رہے ہیں؟ لیکن نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کے بارے میں کیا کہا جائے کہ وہ رپورٹ نہیں، وہ سارا ایک فراڈ تھا، اور اتنے ماہرانہ طریقے سے کیا گیا جس میں یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں کہ اس میں سب کو دھوکہ دیا گیا، اور جہاز کی سیڑھیاں چڑھ کے جب وہ اوپر گئے تو اس کے بعد ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، باہر جا کے وہ سیاست کر رہے ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کی بیماری لاحق نہیں ہے۔ یہ سارا ایک فراڈ تھا، بہانہ تھا، اور بڑے منظم طریقے سے انہوں نے اس طریقے سے اس معاملے کو کیا جس میں ہمارے کافی سینئر لوگ جو ہے وہ دھوکہ کھا گئے۔ جی۔ اچھا سر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نواز شریف کو باہر بھیجا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، عمران خان نے ان کو باہر نہیں بھیجا۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ اس ملک کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتی کی، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنی اولادوں کی جائیدادیں بنائیں، ان کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے حساب لیا جائے۔ بالکل صحیح۔ آج بھی وہ اس پہ ڈٹرمنٹ ہے، لیکن یہ جو انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا کے کورٹ کے تھرو جو ہے نا وہ ریلیف لے کے تو سارا سلسلہ کیا، اس میں کامیاب ہو گئے، جو کہ جو ان کی چالاکی جو ہے وہ کافی حد تک آگے گئی ہوئی تھی، جس کو شاید ہم بام نہیں سکے۔ صحیح۔ اچھا سر، بلدیاتی انتخابات کروا رہے ہیں یا 1.5 سال گزار دیں گے؟ نہیں، بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ ہوں گے۔ اچھا، اس میں آپ کو پرابلم 3.5 سال سے آپ نے یہ الیکشن بلدیاتی نہیں کروائے، کیا وجہ تھی مین؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس پہ۔ دیکھیں، بلدیاتی الیکشن کرانے میں ہم نے کسی قسم کی کوئی ڈیلے نہیں کی۔ اچھا۔ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ جب شروع میں معاملہ ہوا تو جو ہی کورٹ نے آرڈر دیا تو ہم نے تو اس کے مطابق ان کو بحال کر کے ان کو باقاعدہ سارے اختیارات دیے۔ اب ان کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے اور آگے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ کا حلقہ PP6، اس میں آپ کیا کیا ترقیاتی کام کروا رہے ہیں؟ کوئی تھوڑا سا عوام اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں، حلقہ PP6 جو ہے میرا، وہ 2 تحصیلوں، تحصیل مری اور تحصیل کوٹی ستیوں پہ مشتمل ہے۔ کافی بڑا حلقہ ہے اس کا مطلب؟ بڑا حلقہ ہے، ہیلی ایریا ہے سارا۔ اچھا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس میں ہم نے کافی محنت کی۔ میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں PM عمران خان کا، CM عثمان بزدار کا، کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے ہماری ڈیمانڈز جو ہے ان کو ایکنالج کیا، ان کو سنا اور اس کے مطابق ہمیں اکاموڈیٹ کیا، جس میں سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہ تھی کہ مری میں میں اور میرے محترم MNA صداقت علی عباسی نے ہم نے مل کے مری کوسار یونیورسٹی جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا۔ صحیح۔ یہ وہ قدم ہے جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ اور اس سے علاقے سے جو مائیگریشن تھی لوگوں کی وہاں وہ رک جائے گی، کیونکہ لوگ جب وہاں ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں سے مائیگریٹ کرتے تھے تو پوری فیملی پنڈی اور اسلام آباد ٹوئن سٹی میں آتی تھی۔ ان کی آبادی ان ٹوئن سٹی کی بڑھ رہی تھی، اب وہ وہاں رک گئی، اور بڑے تیزی سے ہم نے اس میں، چونکہ ہمیں بلڈنگز وغیرہ پنجاب ہاؤس کی مل گئی، اور اس میں آج ہمارا 2nd سیمسٹر ہے۔ یہ وہ ہماری کامیابی ہے
جو ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہو کے نہیں کر سکے، ہم نے سمپل ایم پی اے کے طور پہ ہم نے جو ہے نا یہ کارنامہ کر دکھایا۔ صحیح، بہت اچھی بات ہے، یہ تو لوگوں کے لیے بڑی باعث افتخار بات ہے۔ اچھا سر، پانی کا بڑا مسئلہ ہے آپ کے ایریا میں، اس کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پانی کے لیے ہم نے اقدامات کیے ہیں۔ پانی کے لیے ایک تو آب پاک اتھارٹی کے طور پہ جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کو پانی انشاءاللہ صاف پینے کا پانی ان کو ملے گا۔ صحیح۔ دوسرا، مری میں جو پانی کی کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے دھار جاوا ڈیم سے، جہاں سے پہلے بھی پانی لایا جا رہا تھا، وہاں پہ ایک ڈیم بنا کے وہ کوئی 2 ارب سے زیادہ کا منصوبہ ہے، اس پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے، اور اس سے ہم پانی جو ہے نا وہ مری کو سپلائی کریں گے۔ کوٹلی ستیاں بڑا خوبصورت علاقہ ہے، ٹورزم کے فروغ کے لیے آپ نے وہاں پر کوئی اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں، کوٹلی ستیاں مری کی ایڈجسنٹ تحصیل ہے، اس کا ٹیرین سٹرکچر جسٹ لائک مری، بالکل، سنو فال ایریا بھی ہے، جی، گھنے جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، دریا جہلم اس کے ایسٹرن بینک پہ بہہ رہا ہے۔ اس کو سیکنڈ ہل اسٹیشن ڈکلیئر کیا، میں دوبارہ پھر انتہائی مشکور ہوں عمران خان کا، جنہوں نے اپنے ویژن کے مطابق اس کو سیکنڈ ہل اسٹیشن ڈکلیئر کروایا۔ صحیح، عثمان بزدار صاحب کا کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے، بڑی کوشش کر کے اس معاملے کو کیا، اس سے وہاں کے لوگ جو ہے ان کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے، اور جو مری کے اوپر جو ایک بہت زیادہ رش پڑ گیا ہوا تھا اس کی ڈویژن بھی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر جی، صحت سہولت کارڈ ایک آپ کی حکومت کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، تو یہ کون سے افراد اہل ہیں، کون سے اس میں جو ہے نااہل ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہمیں وضاحت کیجیے۔ دیکھیں، صحت انصاف کارڈ کے لیے تمام پاکستانی جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کے لیے اہل ہیں، کوئی بھی اس میں نااہل نہیں ہے۔ اور پنجاب گورنمنٹ نے اس وقت، یہ پنجاب گورنمنٹ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے عثمان بزدار صاحب کا، کہ پنجاب گورنمنٹ نے جتنے بھی لوگوں کے شناختی کارڈ تھے وہ اسی میں صحت کارڈ جو ہے اس کو مدغم کر دیا ہے، اور اس کے مطابق ہر بندہ جو فیملی کا ہیڈ ہے اس کو 10 لاکھ روپے جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ علاج کرا سکے گا۔ بالکل صحیح۔ میں نے اپنی اس زندگی میں دیکھا کہ جب یہ بڑی قسم کی بیماریاں جیسے کینسر ہے، کڈنیز کے ٹرانسپلانٹ ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، باقی تو ان میں نے لوگوں کے گھروں کی لیڈیز کے زیور بکتے دیکھے، بالکل، جائیدادیں فروخت ہوتی دیکھی۔ اب 10 لاکھ جو ہے وہ ان کے کارڈ میں موجود ہے، اسپتال موجود ہیں، اور ان اسپتالوں میں انشورڈ ہوئے ہیں، جہاں سے وہ چاہیں گے جس وقت چاہیں گے اس میں جو ہے نا وہ علاج کرا سکیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ مہنگائی نے عوام کو بہت زیادہ مشکل میں ڈالا ہوا ہے، ہماری حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہی ہے، تھوڑی سی اس کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہنگائی کا جو رونا رویا جا رہا ہے پاکستان میں، مہنگائی اصل حقیقت میں مہنگائی جو ہے یہ بین الاقوامی معاملہ ہے۔ صحیح۔ کورونا کی وجہ سے اور باقی بہت سارے معاملات کی وجہ سے یہ بین الاقوامی طور پہ مہنگائی جو ہے، آج اگر پاکستان کے پٹرولیم کی جو چیزیں ہیں ان کی یا باقی چیزوں کی اگر کمپیریزن کریں آپ یورپین کنٹریز سے، اپنے ایشیا کے ممالک سے، تو پاکستان پھر بھی اس کی قیمتیں جو ہے وہ باقیوں سے کم ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک پرسیپشن جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی یہ مہنگائی جو ہے یہ صرف پی ٹی آئی کے آنے کی وجہ سے ہے۔ پی ٹی آئی کے آنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوئی، یہ بین الاقوامی طور پہ یہ ایک معاملہ آیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا، ہم بھی اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ قابو پانے کے لیے دن رات محنت جاری ہے۔ مجھے امید ہے کہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر اس پہ مکمل طور پہ قابو پا لیا جائے گا۔ پی ڈی ایم 23 مارچ کو آپ کے خلاف شروع کر رہی ہے دھرنا اور لانگ مارچ، تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کو؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے پی ڈی ایم نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے سے دعوے کیے، کیا کچھ کیا، لیکن وہ کسی میں بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں۔ یہ اصل میں ایک چون چون کا مربع ہے، آپس میں یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک
انڈرسٹینڈنگ ان کی ہے نہیں ہے. صحیح. اور یہ جس طریقے سے پہلے ناکام ہوتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ناکام ہو. اچھا, اپوزیشن یعنی کہ آپ کے کہنے کے مطابق ایک پیج پہ ہے ہی نہیں ہے ایک پیج. صحیح. اچھا سر, حکومت 5 ارب ڈالر قرضہ لینے جا رہی ہے, کیا اس کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ پہلے ہی ہمارے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے, تو اس کی تھوڑی سی آپ ہمیں ضرور وضاحت کیجیے, عوام جاننا چاہیں گے. دیکھیں, پہلے جو قرضے لیے گئے اس سے جو حکمران تھے انہوں نے اپنی تجوریاں بھری, انہوں نے بیرونی ممالک میں لانچوں میں ڈالرز ڈال کے لانچیں بھر کے یہاں سے باہر بھیجے اور باہر جا کے اپنے اور اپنے بچوں کی جائیدادیں بنائیں. صحیح. اب ہماری یہ مجبوری بن گئی کہ قرضے جو انہوں نے لیے تھے وہ ہم نے واپس تو کرنے ہیں. بالکل. گورنمنٹ کے ذمے ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ذمے ہے, ہم نے وہ قرضے واپس کرنے ہیں. تو اس مجبوری کے تحت ہمیں یہ لینے پڑ رہے ہیں, لیکن یہ جو ہم لے رہے ہیں ان کا استعمال جو ہے یہ بڑے بہتر طریقے سے ہوگا. یہ کسی کی نہ تو تجوری بھری جائے گی, نہ اس سے کوئی باہر کی جائیدادیں خریدی جائیں گی. یہ ملک کے عوام کے لیے استعمال ہوگا اور اس میں بہتری آئے گی. صحیح. اچھا, PP6 کے لیے یا آپ اپنے شہریوں کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ PP6 کے لوگوں کے لیے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ 1-2 دن پہلے مسلم لیگ کے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کے تھرو ایک بڑی متعصبانہ سوچ جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اس کا آغاز کیا, جو کہ میرے خیال میں انتہائی غلط ہے. صحیح. اور ایک علاقے کے لیے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. صحیح. لوگوں نے بھی اس کو ٹھکرا دیا, میں ذاتی طور پہ اس کی مذمت کرتا ہوں. دیکھیں, ہم نے علاقے کے لیے یونیورسٹی کا آپ سے ذکر کیا, اس کے بعد ہم نے ٹورزم ہائی وے جو ہے وہ میں نے اور ہمارے MNA صداقت علی عباسی ہم نے مل کے ٹورزم ہائی وے کا معاملہ کرایا, اور اس میں نائصف عمران خان اور عثمان بزدار کے انہوں نے پورا تعاون کیا. اور اس کے اوپر ابھی کام شروع ہونے جا رہا ہے. اس کو روکنے کی ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے کوششیں کی جا رہی ہیں, تاکہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ مری کے خلاف سازش ہے. کیسے بری کے خلاف سازش ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب ٹورزم ہائی وے بنے گی تو اس میں کیا مری سے ٹورسٹ جو ہے وہ کھینچ کے کہیں دائیں بائیں لے جائے گی, یا جو لوگ آئیں گے, جو مین آئیڈیا وہ یہ ہے کہ جب پنجاب سے لوگ آئیں گے تو وہ چوک پنڈوڑی سے کلر سیداں, کوہوٹا, کوٹلی ستیاں, اس کے ایریز کے ویوز دیکھتے ہوئے, علاقے کے جتنے بھی ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ مری آئیں. اور مری سے پھر ان کو 2 راستے ملیں گے, جس طریقے سے جو سیزن ہارڈ سیزن میں یا سمر سیزن میں جو ہے ونٹر سیزن میں روڈیں چوک ہو جاتی ہیں. اس صورت میں لوگوں کے پاس الٹرنیٹیو روٹ ہوگا کہ وہ ادھر سے آئیں اور مری کی جو 2 مین روڈز ہیں, ایکسپریس وے ہے اور GT روڈ ہے, اس سے وہ واپس جائیں, یا ان روڈوں سے وہ ادھر داخل ہوں مری میں اور اس سے نکل کے جو ہے نا وہ واپس جائیں. اس سے ہوگا یہ کہ ٹورزم جو ہے یہ مری کے دیہی ایریاز میں, مری کے لوور بیلٹ میں, کوٹلی ستیاں میں, کوہوٹا میں اور کلر سیدن تک یہ پھیل جائے گا, جس سے لوگوں کی لیونگ سٹینڈرڈ بھی اپ ہوگا, سیاحوں کو بھی آسانی ہوگی. اس سے پہلے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ کنسنٹریٹ کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مطلب لوگوں کو بہت زیادہ علاقہ اور بھی دیکھنے کو ملے گا. اچھا راج صاحب, ایک روڈ آزاد پتن سے بھی تو آتی ہے کوہوٹا, ادھر کوٹلی ستیاں, اس روڈ پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ اس پہ کام ہو رہا ہے. وہ روڈ جاتے ہوئے یہ کھیڑ کے ہمیں دے کے گئے تھے. اچھا. وہ روڈ جو ہے وہ کلیاڑی برج سے داخل ہوتی ہے, مرزا پور سے ہوتی ہوئی ملوٹ سے کوٹلی ستیاں, اور کوٹلی ستیاں سے وہ جو ہے وہ وایا لہتراڑ جو ہے وہ پنڈی کو آتی ہے. یہ ساری کی ساری روڈ وہ کھیڑ کے دے گئے تھے. اسی طریقے سے RM کے روڈ جو تھی راول پنڈی مری کوہالہ روڈ, وہ بھی وہ کھیڑ کے چلے گئے تھے. ان کی نیت میں یہ تھی کہ یہ بنا نہیں سکیں گے اور الیکشن میں ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. سارا سلسلہ پر اللہ تعالیٰ نیتوں کا پھل دیتا ہے بندے کو. وہ مری والی روڈ جو ہے
RMK روڈ وہ بھی 2 ارب سے زیادہ پیسہ لگا کے ہم نے مکمل کر لی، صحیح. اور یہ روڈ بھی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے، کوئی تھوڑا سا کام اس کا باقی رہ گیا ہے، یہ روڈ بھی مکمل ہو گئی ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے میجر لطاف ستی صاحب کی باتیں سنی. آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے ایوانوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز. پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف. ڈیلی اخبار حق، حق نیوز.